نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام جسم کی بڑائی کبریائی حمد و ستائش اس اللہ مالک الملک کے لائق و زیبا ہے جس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور جس نے جنات اور انسان کو محض اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنات اور انسان کو محض اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. حمد و ثنا کے بعد ارب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ کہ جس نے وہ ذات مبارکہ مطہرہ کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر بھیجا. سامعین کرام، عزیزان گرامی، محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج کا خطبہ جمعہ کا موضوع سخن ہے، ایک سوالیہ عنوان ہے، کیا نبی زندہ ہے؟ یہ سوال ہے، یہی آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے، اور اس سوال کا جواب انشاءاللہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کریں گے. یہ موضوع اختیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آج دنیا کے اندر مسلمانوں کی ایک بھاری تعداد، کچھ لوگ کہنے کے بجائے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر لوگوں کا یہ عقیدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، اور بعض مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ نہیں کر سکتا، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں. جیسا
جو کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، وہ کہتا ہے اپنے شعر میں کہ اللہ کے پاس توحید کے سوا رکھا کیا ہے، محمد سے لے لیں گے جو کچھ لینا ہے، جو کچھ لینا ہے محمد سے لے لیں گے۔ یعنی اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لیے سوائے توحید کے، جو کچھ لینا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لیں گے۔ یعنی کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے آگے بڑھا دیا، اللہ سے بڑھا دیا۔ اور لکھنے والے نے یہاں تک لکھ دیا کہ اور بعض مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ ہے، جس طرح سے عیسائیوں نے، نصرانیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کا حصہ بنا دیا، اللہ کا جزء بنا دیا اور اللہ قرار دیا۔ بات آگے آئے گی انشاءاللہ۔ تو ہمارے بعض مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جو مستوی تھا عرش پر خدا بن کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ بن کر، نعوذ باللہ من ذالک، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ اور کچھ لوگ اس کو مسلمان سمجھتے بھی ہیں، وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے میں فتویٰ نہیں دے سکتا، آپ خود سوچیں، علماء فتویٰ دینے کے قابل ہوتے ہیں، وہ فتویٰ علماء سے پوچھ لیں۔ یعنی کہ اللہ خود نبی بن کر محمد مدینے میں اتر پڑا، یہ مسلمان کا عقیدہ۔ اور ایک ہے آج کل کا ایک حیدرآبادی کامیڈین خبیث احمد نقشبندی، اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ کیا کرتا جی، اللہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اللہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، تمہاری مدد کے لیے کیسا آئے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کیا کہتا ہے؟ اللہ کچھ نہیں کر سکتا تو تمہاری مدد کرنے کیسا آئے گا؟ تم بہت سے آدم کو پکارو، نعوذ باللہ، بہت سے آدم کو مدد کے لیے پکارو، تمہارے زبان سے کلمات ختم نہیں ہوں گے، غوث تمہاری مدد کے لیے حاضر ہو جائے گا، یا غوث یا غوث یا غوث کا جو نعرہ ہو جاتا ہے۔ غوث کو نبی اللہ سے بڑھا دیا، نبی کو دور کی بات، اس نے غوث کو نبی سے بڑھا، غوث کو جو ہے اللہ سے بڑھا دیا۔ اور نبی زندہ ہے، کہتے ہیں کہ نبی زندہ ہے۔ ایک پاکستان کا طاہر القادری ہے، طاہر القادری ہے یا طاہر القادری ہے، پتہ نہیں، اس کا عقیدہ ہے نبی آتے ہیں، اس کی بھی بڑی جماعت ہے، منہاج القرآن کے نام سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے کتنے ایسے فرقے بنے، کتنی جماعتیں بنے جو اس طرح کے عقائد رکھتے ہیں اور لوگوں کے اندر اس عقیدے کو جو ہے پھیلاتے ہیں۔ طاہر القادری کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے مجلس میں آئے، ہم اس کی مجلس میں آئے، وہ نبی سے ملاقات کیا، نبی سے اس نے ملاقات کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان کو اس کے جلسے میں آئے، جب نبی سے ملا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے طاہر القادری، مجھے واپس جانا ہے، جلدی جانا ہے۔ اس نے اصرار کیا، آقا آپ کچھ اور دن رک جائیے، آپ میرے مہمان بن جائیں، آپ کچھ دن رک جائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع کر رہا، یہ اصرار کرتے جا رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصرار کرنے کے بعد میں اللہ کے نبی راضی ہوئے اور کہنے لگے کہ طاہر میں رکوں گا لیکن میری مہمانی تو خود کرے گا، کوئی اور نہیں کرے گا، تو ہی میری مہمانی کرے گا۔ اب رونے لگا، ڈرامہ دیکھیے کیسا ڈرامہ بڑا ایکٹر ہے۔ اب رونے لگا، میں آپ کی مہمانی کیسے کرتا ہوں، میں تو آپ کا خادم ہوں، میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کی مہمانی کرنے کے قابل نہیں، میرے پاس کیا ہے، میں فقیر ہوں، میں آپ کی مہمانی گویا کیسے کر سکتا ہوں۔ روتے روتے جو ہے کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، تو ہی میری مہمانی کرنا، اور جو ہے واپس جانے کے لیے مجھے مدینے کی فلائٹ کا ٹکٹ
بکھیرتے گئے، ڈالتے گئے، عورتیں اپنے سونے کے زیورات تک ڈال دیے، بہت سارا مال اکٹھا کر دیا، مقصد یہی تھا اس کا۔ اور یہ ہماری عوام اتنی بھولی بھالی ہے، جو بھی بولو مان لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، وہ آئے مدینے میں، مجھے مدینے کا ٹکٹ ہے، اللہ کے نبی فلیٹ کا سفر کریں۔ تو اس طرح کے بہت سے ہیں باتیں، تو اسی لیے میں نے یہ موضوع چنا کہ کیا نبی زندہ ہے۔ دیکھیے اور ایک تو عنوان یہ ہے کیا نبی زندہ ہے، اور اس کے اندر دوسری بات بھی ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کی ذات اور ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ہے، دونوں ایک نہیں ہے، دونوں الگ الگ ہیں۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دن میں 100 مرتبہ یہ کلمات کہے، اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اس دن زمین پر اس سے بہتر شخص کوئی نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ اس سے زیادہ اگر کوئی پڑھتا ہے وہ کلمات تو وہ اس سے بہتر شخص کہلائے گا۔ وہ کلمات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ اللہ کی ذات ہے۔ ان کلمات کے اندر اللہ کے اعلیٰ صفات کا ذکر ہے۔ اعلیٰ صفات کا کیا ہے؟ صفات لا الہ الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں کائنات کے اندر، نہ زمینوں کے اندر، نہ آسمانوں کے اندر، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی صفت اللہ رب العزت کے لیے، یہ صفت کسی کے اندر نہیں، یہ اللہ کے لیے خاص ہے کہ اللہ اکیلا معبود برحق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک لہ وہو علی کل شیء قدیر لہ الملک ولہ الحمد۔ ملک بھی اس کا، تعریفیں بھی اس کا، یہ دنیا اس کی، یہ کائنات اس کی، یہ زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے، یہ انسان، یہ جانور، یہ چرندے، یہ پرندے، یہ درندے، یہ رنگ ریزے، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ اڑتی ہوئی چڑیوں سے لے کے پانی کے اندر زندہ رہنے والی مخلوق تک اللہ کی ہے۔ اللہ ان سب کا مالک ہے۔ اس دنیا کی بادشاہت اللہ کے پاس، اللہ بادشاہ ہے، شہنشاہ اعظم اللہ کے ساتھ، اور تعریفیں ساری کی ساری اللہ کے لیے، اللہ کے لیے تعریف۔ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کوئی چیز نہیں بنا سکتا، لمبا گدھا آدمی کو نہیں بنا سکتا، موٹا اور دبلے کو نہیں بنا سکتا، ایسے ہزار چیزیں ہیں جو اللہ نہیں بنا سکتا، نعوذ باللہ۔ یہ بھی مسلمان کہتا ہے، یہ بھی مسلمان کہتا ہے اللہ یہ ہزار چیزیں نہیں بنا سکتا۔ اللہ کہتا ہے علی کل شیء قدیر، میں ہر چیز پر قادر ہوں، میں سب کچھ بنا سکتا ہوں، میں سب کچھ بگاڑ سکتا ہوں۔ کہتے ہیں اللہ کیا وہ چیز بنا سکتا جو بگاڑ نہیں سکتا؟ نعوذ باللہ، جو بنا سکتا ہے وہ بگاڑ نہیں سکتا۔ ایک آدمی بھی اگر کوئی چیز کو بناتا ہے، بنانا مشکل ہے، بگاڑنا آسان ہے۔ اگر کوئی چیز بنایا، موبائل کو بنایا، اس کے بعد اس کو بگاڑنا ہے، پتھر پہ ایک بار دے مارو، ختم، بگڑ جائے گا۔ تو کہتا ہے اللہ بگاڑ نہیں سکتا جو چیز بنایا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ میرے بھائیوں، ہوش کے ناخن لو، ان کے اجتماعات کے اندر، ان کے جلسوں کے اندر ہزاروں کی، لاکھوں کی تعداد کو دیکھ کر کے گمراہ مت ہونا، گمراہ مت ہونا۔ ہدایت حاصل کرو اللہ کے قرآن سے یا نبی کے فرمان سے۔ تیسری چیز سے آپ کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ یہ کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ
اللہ بہت پسند کرتا ہے. تو اللہ کی تعریف بیان کرو. مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کوئی مسلمان وضو کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کے گناہوں کو ہاتھوں کو گناہوں سے پاک کرتا ہے. وضو کرتا ہے تو اس کے ہاتھوں کو ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہوں کو معاف کرتا ہے, ہاتھوں کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے. جب کلی کرتا ہے تو اس کے زبان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. جب کلی کرتا ہے زبان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. چہرہ دھوتا ہے تو آنکھوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے اندر بھی اگر کوئی گناہ چھپا ہوا ہے اللہ اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں. اور پھر وضو کے بعد کلمہ شہادت جو پڑھتا ہے, کلمہ شہادت پڑھتا ہے یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, یہ پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دو. اللہ اکبر. یہ اللہ ہے, یہ اللہ ہے, یہ اللہ کی ذات ہے, یہ اللہ کی تعریف ہے. 8 دروازے کھول دے یعنی وہ بندہ اللہ کے قریب تر ہو جاتا ہے, اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. کچھ بدنصیب ایسے ہوتے ہیں جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو ان کی روح کو لے کر کے فرشتے آسمانوں کی طرف جاتے ہیں تو ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جاتے, آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جاتے. لیکن جو وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے آسمانوں کے کیا اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں. کہ وہ گواہی دیتا ہے, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں, وہ اکیلا ہے, اس کی ذات اکیلی ہے, اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں. اس بات کی بندہ گواہ دیتا ہے, اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور وہ اکیلا ہے, اس کے علاوہ جو ہے کوئی معبود برحق ہے اکیلا اور جو ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اور پھر میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں, اللہ کے بندے اور رسول ہیں. کیا سمجھ میں آیا؟ اللہ معبود برحق ہے, محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں. اللہ کی ذات اور ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ہے. دونوں برابر نہیں, دونوں برابر. اللہ کے نبی کو بھی شریک اللہ کا نہ بنائے. اور وضو کر کے کلمہ شہادت پڑھنے والے کے لیے آسمانوں کے کیا جنت کے دروازے اللہ کھول دیتا ہے. یہ ایسا خوش نصیب ہے کہ اگر اس نے عشاء کا وضو کر کے یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے صدقے دل سے تو جب اس کے بعد اگر اس کو فجر سے پہلے موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں. شرط یہ ہے کہ وہ شرک میں مبتلا ہو کے نہ ہو, شرک میں مبتلا ہو کے نہ ہو. اور جو کہہ رہا ہے گواہی جس بات کی دے رہا ہے وہ سب کے دل سے کہے اور عملی طور پر بھی وہ ظاہر کرتا رہے کہ حقیقت میں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اللہ کا ہمسر کوئی نہیں, اللہ کا برابر کوئی نہیں. تم نے نبی کو اللہ کا برابر بنا لیا, تم نے نبی کو اللہ سے بنا لیا, تم نے غوث کو اللہ سے زیادہ کروا دیا. کہاں سے جاؤ گے جنت میں؟ تم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, یہ کلمہ 1000 نہیں, لاکھ نہیں, کروڑوں مرتبہ تم پڑھ لو اور تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی اللہ کے برابر ہے, غوث اللہ کے برابر ہے, بلکہ غوث اللہ سے زیادہ ہے, اللہ کے آگے ہے. نعوذ باللہ. کہنے والوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جن کو غوث اعظم کہا جاتا ہے, غوث اعظم کہنا ہی شرک ہے, غوث اعظم کہنا ہی شرک ہے. غوث اعظم انہوں نے اپنا نام نہیں رکھا, انہوں نے اپنا, ان کے ماں باپ نے ان کا نام رکھا عبد القادر جیلانی. وہ جیلان کے رہنے والے تھے, وہ عبد القادر
رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اللہ کو کیسے دیکھتا ہوں؟ ہماری یہ آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، اللہ ہم کو دیکھ سکتا ہے، لیکن ہم اللہ کو دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، یا دنیاوی زندگی میں اللہ کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ جب جنت میں جائیں گے تو اللہ کا دیدار ہوگا۔ نبی تمام لائے ہیں۔ اب انہوں نے عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا کہ اللہ نے ان کو آسمان کی سیر کے لیے بلایا، آسمان کی سیر کر رہے، دونوں اپنا ہاتھ پکڑ کے چل رہے، دونوں اللہ اور عبدالقادر جیلانی دونوں ہاتھ پکڑ کر کے سیر کر رہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، 1000 مرتبہ نعوذ باللہ، لاکھ مرتبہ نعوذ باللہ۔ وہ لکھتا ہے اپنی کتاب کے اندر سیر کرتے کرتے اللہ کا پیر پھسل گیا، اللہ گرنے لگا نعوذ باللہ، تو غوث نے ان کا ہاتھ تھام لیا، اگر وہ تھامتے نہیں تو اللہ گر جاتا۔ وما قدر اللہ حق قدری، تم نے اللہ کی قدر کو نہیں جانا، تم نے اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ کے ایک بندے کو اللہ سے کرا دیا، اللہ کو تو گرنے سے بچا لیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اسی لیے ان کا نام دستگیر رکھ دیا گیا، دستگیر یعنی کہ ہاتھ تھامنے والا، پکڑنے والا، بچانے والا۔ اس طرح سے میرے بھائیوں یہ عقیدہ مسلمانوں کا ہے، اسی لیے یہ جو ہے موضوع چننے کی ضرورت پڑی۔ اب جو ہے اس کلمے میں بھی جو کلمہ شہادت ہے، اس کلمے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک صفات کا ذکر ہے۔ یہ ایک مکمل دعوت ہے، ایک مکمل دعوت ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، لوگوں کو دعوت دینا ہے کہ اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ اکیلا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اس بات کی گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اس بات کی دعوت دو لوگوں کو۔ جب اس بات کا اقرار کر لیں گے تو اسلام کے اندر آئیں گے، وہ مسلمان بن جائے گا۔ اسی کلمے میں اگر باقی رہا تو وہ جنت میں جائے گا، ورنہ جنت میں نہیں جاتا۔ اللہ کی ذات اور ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ہے۔ اب ہم نے وضو کے بعد اس بات کا اقرار کر لیا کہ اللہ اکیلا، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اگر اللہ کا کوئی شریک ہوتا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ آپ سے بڑھ کر کائنات کے اندر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو اپنا شریک نہیں بنایا، تو تم نے کس کو پتا نہیں اللہ کا شریک بنا لیا۔ مخلوقات میں سب سے اعلیٰ ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تم نے یہ پیر و مرشد اولیاء یہ سب اللہ انبیاء کے بعد ان کا درجہ آتا ہے۔ کوئی پیر ہو، کوئی مرشد ہو، کوئی ولی ہو، یہ انبیاء کے بعد ان کا درجہ آتا ہے۔ جب انبیاء کو یہ مقام نہیں ملا، تم نے جو ہے پیر و مرشد کو مقام نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اسراء و معراج۔ اسراء کہتے ہیں بیت اللہ سے بیت المقدس کا جو سفر تھا اس کو اسراء کہا جاتا، اور معراج بیت المقدس سے آسمان کے سفر کو معراج کہا جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کا جو ہے سفر نصیب ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے معراج نصیب ہوئی، اسراء و معراج، اسراء جب ہوا یعنی بیت اللہ سے مجھے بیت المقدس لے جایا گیا، اور بیت المقدس جانے کے بعد وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکم سے تمام انبیاء اور رسول کو وہاں پر جمع کیا، سارے نبیوں کو اور سارے رسولوں کو وہاں جمع کیا، اور جمع کر کے 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ لوگ جمع ہو گئے، انتظار میں ہیں، پوچھا گیا لوگ کیوں جمع ہوئے؟ کہا کہ ان کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم ہوا۔ پھر نماز پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ کہا ان کو ان کے امام کا انتظار ہے۔ کہا ان کا امام کون ہے؟ حضرت جبرائیل
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پکڑا، کہا آقا آپ چاہیے، آپ ہی امامت کے جو ہے مستحق ہیں۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ تمام انبیاء اور رسل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بلند ہے۔ آپ معتبر شخصیت ہیں۔ انبیاء اور رسولوں میں سب سے زیادہ اعلیٰ درجے کے اس امامت کا جو مستحق بننا ہے وہ اللہ کے نبی کو بنایا گیا، ان کو آگے بھیجا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھانا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں مجھے میری شان سے زیادہ نہیں پڑھانا، میرے مقام سے زیادہ مجھے نہیں پڑھانا۔ جس طرح سے نصرانیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا، عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں جو غلو انہوں نے کیا، کیا غلو کیا انہوں نے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، یہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے اللہ کے بارے میں کہا کہ اللہ تینوں میں تیسرا، نعوذ باللہ، تینوں ٹرینٹی کا عقیدہ، تین خداؤں کا عقیدہ ان کے اندر کہ تین میں کا تیسرا اللہ ہے، وہ کافر ہو گئے۔ انہوں نے اللہ کو، اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی خدا بنا دیا، مطلب تین اللہ، عیسیٰ بھی اللہ، مریم بھی اللہ، نعوذ باللہ، اللہ بھی اللہ۔ اسی طرح سے وہ لوگ کافر ہو گئے۔ اور نصرانیوں میں ایک اور طبقہ ہے، ایک اور فرقہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان سے بھی زیادہ عیسیٰ سے محبت کرنے والے ہیں، ان سے بھی زیادہ ہم عیسیٰ سے محبت کرنے والے ہیں۔ کیا فرمایا اللہ ان کے بارے میں؟ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ۔ اللہ اکبر، یہ لوگ بھی کافر ہو گئے جنہوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ بن مریم ہی اللہ ہے، ان کو اللہ بنا دیا۔ میں نے کہا تھا نا شروع میں کہ مسلمانوں میں بھی جو ہے کچھ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بنا دیے، جس کا میں نے ذکر کیا۔ اللہ کیا کرتا جی؟ اللہ کیا کرتا؟ اللہ کچھ بھی نہیں کرتا، اللہ بچانے کا ہی آتا۔ تم جو ہے کیا کہتے ہیں، غوث کو پکارو، وہ تمہاری پکار ختم ہونے سے پہلے غوث تمہاری مدد کے لیے آ جائیں گے۔ اللہ کچھ نہیں کرتا، نعوذ باللہ۔ اور کس نے کہا؟ کسی نے کہا کہ جو مستوی تھا خدا بن کر، جو مستوی تھا عرش پہ خدا بن کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ بن کر، نعوذ باللہ۔ وہ اللہ جو عرش پر مستوی تھا مدینے میں مصطفیٰ کے نام سے اتر گیا، تو تم عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اللہ بنا دیا، مسلمانوں تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بنا دیا۔ تم نے غیروں کی جو ہے قدم با قدم تم نے ان کی جو ہے مشابہت اختیار کر لی۔ اللہ کے نبی نے کہہ دیا پہلے زندگی میں، اپنی زندگی میں ہی کہہ دیا، ہاں میری امت جو ہے ہر وہ کام کرے گی جو خیر کرے گے۔ اگر وہ لوگ گول کے دل میں گھسیں گے تو میری امت بھی اس کے اندر گھسے گی۔ اگر وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کریں گے تو میری امت میں بھی ایسا شخص پیدا ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے گا، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی پیشن ہوئی دے دیے، تم ہاتھ در ہاتھ قدم با قدم تم نبی کی جو مشابہت کرتے ہو۔ تم اللہ کے ساتھ اتنا شرک کر رہے میرے بھائیوں، ہمارے ساتھ اللہ کی مدد کیسے رہے گی؟ اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ آج مسلمان جہاں چاہو دنیا بھر میں مسلمان پریشان ہے، مسلمان کٹ رہا ہے، مسلمان پٹ رہا ہے۔ ہمارے اور میرے عقیدے کی بگاڑ کی وجہ سے، ہمارے کرتوت کی وجہ سے، ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہمارے بگڑے ہوئے عقیدے کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ مصیبتیں ٹوٹ پڑتی ہیں۔ عقیدت کو درست کرنا ہوگا۔ ہاں اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، لوگوں میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، تم مجھے اللہ کا بندہ اور رسول ہی ماننا، اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔
اللہ کی ذات اور ہے اور نبی کی ذات اور ہے، دونوں ایک نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرتا ہے، اللہ کا ارشاد ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں، نبی بھی اللہ کے جیسے نہیں، اللہ کے مخلوق میں سے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا کوئی نہیں، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا، جب اپنا تعارف کرایا تو لیس کمثلہ شیء، میرے جیسا کوئی نہیں، جب نبی کا تعارف کرایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ اللہ اکبر، نبی کا تعارف اللہ کرا ہے، نبی ان لوگوں سے کہہ دو جو یہ عقیدہ رکھنے والے ہیں زمانہ آئے گا لوگ اپنے عقیدے میں بنیاد پیدا کریں گے تو ان کو میرے دکان پہ پہنچا دیں گے، ان کو بتا دو قل انما انا بشر، اے لوگوں سن لو کہ میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں، میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں۔ یہ آیت قرآن کے اندر 2 مرتبہ آئی ہے، قرآن میں 2 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ نبی ہماری طرح بشر ہیں، بشر یعنی انسان ہے، نور من نور اللہ نہیں ہے، نور من نور اللہ، اللہ کے نور کا حصہ۔ میرے بھائیوں زبان سے ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن عقیدے کا معاملہ ہے تو آپ قرآن میں دیکھیے، نبی کے احادیث کے اندر دیکھیے کہ میں جو کہتا ہوں وہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں، حدیث کے مطابق ہے یا نہیں۔ جو زبان پہ آیا وہ کہہ دیں گے، نقصان آپ کا ہوگا، آپ آخرت میں تباہ ہوں گے، آخرت میں جو ہے آپ کو خسارہ نقصان اٹھانے والا بن جاؤ گے، اور جو ہے تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، میں تمہاری طرح بشر ہوں، یعنی جس طرح تم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے اسی طرح میں بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ یہ مانتا ہے نبی آپ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، ہر مسلمان مانتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بھی گزرا مکے کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی بھی گزری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑھاپا بھی گزرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ بھی تھے، آمنہ اور عبداللہ اللہ کے نبی کے ماں باپ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویاں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹیاں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے داماد تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے سسر تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، سارے رشتہ دار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، اور سارے رشتہ دار بھی بشر تھے۔ اللہ الگ ہے، نبی الگ ہے، اللہ پیدا ہوا نہیں، اللہ کب سے ہے، وہ الاول والآخر، وہ شروع سے ہے اور آخر تک رہے گا۔ جب کچھ بھی نہیں تھا اللہ جب سے ہے، جب کچھ بھی نہیں رہے گا اللہ جب بھی رہے گا۔ یہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات کو پہچانو مسلمانوں۔ اور جو ہے میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی پیدا ہوئے تھے، ایک دن جو ہے آپ بھی پیدا ہوئے اور ایک دن آپ کو بھی موت آئی۔ اللہ تعالیٰ شروع سے اور آخر تک رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطلب میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی بشر ہیں، نبی پیدا ہوئے تھے، نبی کو موت آئی، بات آگے آئیں گے قرآن کے دلیلوں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، ہمیشہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس دن اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا کیا گیا، میں اس دن پیدا ہوا۔ نبی اپنے زبان سے بولتے ہیں کہ وہ پیدا ہوئے، نبی پیدا ہوئے ہیں، میں اس دن پیدا ہوا۔ نبی خود کہتے ہیں کہ میں پیدا ہوا اور اللہ پیدا نہیں ہوا، اللہ خود ہی سے وجود میں آیا۔ اللہ کو پیدا کرنے والا، اللہ کو بنانے والا کوئی نہیں، اللہ شروع سے ہے۔ اللہ کی ذات وہ ہے جو خود ہی سے اپنی طاقت سے، اپنی قدرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وجود میں ہے۔
نبی شکرانے کے طور پر وہ پیٹ کا روزہ رکھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وجود بخشا. جب کوئی نعمت ملتی ہے تو عبادت کی جاتی ہے. کوئی نعمت ملتی ہے تو اللہ کی عبادت کرو, اللہ کا شکر ادا کرو. پیدا ہونا نعمت ہے, دنیا میں وجود ملنا یہ بھی ایک نعمت ہے. لہٰذا اللہ کے نبی جو ہے اس دن روزہ رکھتے تھے, بھنگڑے نہیں ڈالتے. میلاد النبی کے نام پہ بھنگڑے نہیں ڈالتے. ناچ گانا اور ساری رات پتہ نہیں اس طرح لوگ گزارتے ہیں. فجر کی نماز ان کی گول ہو جاتی ہے, نمازوں کی فکر نہیں ہوتی, بس ان کو جو ہے یہ قربانیاں اور ناچ گانے بھنگڑے پاتے تک کوڑے جاتے ہیں. اور اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قد درمیانی قد تھا, 5-6 فٹ کا قد آپ کا تھا. اتنا ہی نا, 5-6 فٹ کے درمیان کا قد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اور آپ بالکل چھوٹے قد کے نہیں تھے اور زیادہ لمبے بھی نہیں تھے, یعنی درمیانہ قد تھا, متوسط یعنی درمیانہ قد ہے آپ کا تھا. 5-6 فٹ کے قریب میں تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا, وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا, اس کی بڑائی آپ بھی بیان کرو اللہ کے نبی. اے نبی آپ بھی جو ہے اللہ کی بڑائی کو بیان کرو. یعنی اللہ بڑا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کثرت سے یہ کہا کرتے تھے اللہ اکبر, اللہ اکبر. کثرت سے کہا کرتے تھے اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ میرے سے بڑا, اللہ آپ سے بڑا, اللہ ولی سے بڑا, اللہ نبی سے بڑا, اللہ رسول سے بڑا, اللہ ساری کائنات سے بڑا, اللہ ساری مخلوقات سے بڑا. اللہ اکبر. اور اللہ کے نبی جب اونچے مقام میں پہنچتے تو 3 مرتبہ کہتے اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور سفر میں سواری پر چلتے, اونٹنی پر چلتے تو بھی 3 مرتبہ کہتے اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. یعنی اس اونٹنی کی اونچائی سے بھی اللہ بڑا, آسمان کی بلندیوں سے بھی اللہ بڑا, اللہ سے بڑا کوئی نہیں. اللہ اتنا بڑا ہے. اللہ کی ذات اور ہے, نبی کی ذات اور ہے. اذان ہوتی ہے روزانہ 5 مرتبہ اذان ہوتی ہے. ہر اذان کے اندر 6 مرتبہ یہ کلمات دہرائے جاتے ہیں اللہ اکبر, اللہ اکبر. 6 مرتبہ یعنی کہ 5 اذانوں میں 6 مرتبہ 30 مرتبہ ایک مؤذن, ایک مسجد کا مؤذن 30 مرتبہ روزانہ اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے. اس کے علاوہ اگر وہ صبح شام کے اذکار میں جہاں اللہ اکبر کا ذکر کرنے کا حکم ہے وہاں پر بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے, تو ایک مؤذن, ایک آدمی اتنی مرتبہ اللہ کا ذکر کرتا ہے. ساری دنیا میں کتنے مسجدیں ہیں, کتنے مؤذن ہیں, کتنے لوگ ہیں, کتنے مسلمان ہیں جو صبح شام کے اذکار کرتے ہیں, اذان کا جواب دیتے ہیں. جو کلمات اذان مؤذن دہراتا ہے ان کلمات کو تم بھی دہراؤ, نبی کا حکم تھا. ہر کوئی اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے. ہر میں اور آپ تو انسان ہے, اشرف المخلوق اللہ نے بنایا, بولنے کی صلاحیت اللہ نے دی, بلکہ اللہ کی مخلوق جو جاندار ہیں, جو بے جان ہیں, وہ بھی اللہ کی تعریف اور بڑائی بیان کرتی ہیں. یہ اللہ کی ذات ہے. تم نے اللہ کے آگے جو ہے ان کو پہنچا دیا تو یہ جو ہے بات غلط ہے اور تم جو ہے اپنا نقصان کرنے والے ہو گئے. ربک فکبر, اپنے رب کی بڑائیاں بیان کرو. نبی سرائی پہ چڑھے تو اللہ کی جو بڑائی بیان کرتے. اللہ کی ذات کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے, کوئی بھی نہیں. معبود برحق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. هو الحی القیوم, وہ زندہ ہے, ہمیشہ سے زندہ ہے, شروع سے ہے, آخر تک رہے گا, اس کو موت نہیں. هو الحی القیوم, وہ قائم ہے, کائنات کو قائم کیے ہوئے ہے, کائنات کو چلا رہا ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, ہمیشہ سے زندہ ہے.
اور سب کا تھامنے والا۔ سورہ فرقان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات پر بھروسہ کرو جس کو موت نہیں ہے، وہ زندہ ہے جس کو موت نہیں ہے۔ اللہ کو موت نہیں، اللہ کے نبی کو موت ہے۔ موت کیسے ہے؟ قرآن سے دلیلیں انشاءاللہ آگے آئیں گی۔ وقت کیا ہو گیا ہے تو بہرحال انشاءاللہ باقی باتیں اگلے جمعے میں انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اللہ کی ذات کو پہچاننے اور اللہ کی ذات کو جو ہے اس اللہ کی قدر کو پہچاننے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر کسی کو نہ ٹھہرانے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ اللہ کو بندوں سے جو ہے گرا دیتے ہیں، بندوں کو اللہ سے بڑھا دیتے ہیں، اے اللہ ان کو نیک توفیق دے، نیک ہدایت دے، اور جو ہے قرآن کو، اللہ کو، دین کو، اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی ذات کا علم حاصل کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا بھی علم حاصل کرے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ کی ذات کیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا ہے، اللہ کے نبی زندہ ہیں یا نہیں ہیں، یہ بھی جو ہے آپ کو علم حاصل کرنے سے پتا چلے گا۔ لوگوں کے کہنے پہ ہمارے مولوی صاحب نے بتایا، ہمارے کلام اللہ نے بتایا، نہیں میرے بھائیوں یہ آپ کی آخرت برباد ہوگی۔ آپ تحقیق کیجئے، علم حاصل کیجئے، اللہ سے دعا ہے ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔